بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا في الأرض خليلا وفي رواية لو كنت متخذا خليلا سوى الله لاتخذت أبا بكر خليلا صدق الله العظيم وصدق النبي کریم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ آج اگر میرے عزیز مکرم مولانا ضیاء الرحمن ناصر کے ادارے کا جلسہ اور کانفرنس اور پروگرام نہ ہوتا تو شاید ناسازی طبع کی بنا پہ میں حاضر نہ ہوتا اس ادارے میں اپنی حاضری اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کے بانی حضرت مولانا محمد ضیاء القادری مرحوم انہیں میرے والد مرحوم بیٹوں کی طرح چاہتے اور محبت کرتے تھے ہم سب کی یہ دعا ہے کہ ان کا لگایا ہوا یہ گلشن سدا آباد رہے بلکہ
ملک عزیز میں جتنے بھی مذہبی ادارے ہیں اللہ انہیں قیامت کی صبح تک قائم رکھے۔ سامعین گرامی قدر، جس موضوع پر میں چند گزارشات کروں گا اس کے لیے مجھے آپ کی پوری توجہ درکار ہوگی۔ ایسے نہ ہو کہ میں بات کہہ کے آگے نکل جاؤں اور آپ بعد میں سوچتے رہیں کہ بندیالوی کیا کہہ گئے ہیں۔ اگر توجہ پوری طرح میری طرف رہی تو مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ میری گفتگو آپ کے لیے معلومات کا اور دلچسپی کا باعث ضرور بنے گی۔ انبیاء کی مقدس جماعت میں اور انبیاء کی پاکیزہ جماعت میں یہ شرف اور یہ انفرادی عظمت صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے کہ انہیں اللہ نے اپنا خلیل کہا ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور صحابہ کی قدوسی جماعت میں یہ عظمت اور انفرادی خصوصیت ہے کہ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا خلیل بنانے کی آرزو اور تمنا کا اظہار کیا ہے۔ آپ کی وفات سے 5 دن پہلے کی بات ہے، ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ اس حالت میں کہ آپ کے سر مبارک پہ سرخ رنگ کی پٹی بندھی ہوئی ہے، بخار اتنی شدت کے ساتھ ہے کہ چادر کے اوپر سے بھی بدن کو چھوا نہیں جا سکتا۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ نے اپنی زندگی کا آخری خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے کو آپ نے ان لفظوں سے شروع کیا جسے امام بخاری نے بخاری میں
امام مسلم نے اپنی شرح آفاق کتاب مسلم میں، حافظ ابو عیسیٰ نے ترمذی میں، صاحب مشکات نے مشکات میں، تمام حدیث کی کتابوں نے اس آخری خطبے کو درج کیا جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا بین الدنیا والآخرہ کہ وہ بندہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے، وہ بندہ دنیا کی زندگی کو پسند کرتا ہے تو ہم اس کی زندگی کی ڈور بڑھا دیتے ہیں، والآخرہ یا وہ بندہ دنیا کو پسند نہیں کرتا، آخرت کو پسند کرتا ہے، وہ بندہ جو چاہے وہی ہوگا۔ دنیا کی زندگی چاہتا ہے تو دنیا کی زندگی کی ڈور بڑھا دیتے ہیں، اور آخرت کی زندگی کو پسند کرتا ہے تو پھر آخرت کی طرف آ جائے۔ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا، آپ نے فرمایا فاختار الآخرہ، اس بندے نے دنیا کی زندگی کو پسند نہیں کیا، اس بندے نے آخرت کی زندگی کو پسند کر لیا۔ مسجد نبوی ہے، میرا نبی منبر پہ ہے، صحابہ سننے والے ہیں، سب پہ سناٹا چھایا ہوا ہے، ایک بندے کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ بندہ اب دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، آخرت کی طرف جانا چاہتا ہے، اور اللہ نے اسے اختیار دیا ہے۔ سناٹا چھایا ہوا ہے، خاموشی ہے کہ اچانک ایک بندے کے رونے کی، سسکیاں بھرنے کی آوازیں مجمع میں بلند ہونے لگیں۔ لوگوں نے دیکھا تو یہ رونے والا بوڑھا ابو بکر تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ تعجب کرتے ہیں کہ آپ ایک بندے کا ذکر کر رہے ہیں، اس نے آخرت کو پسند کر لیا ہے، اس میں بھلا رونے کی کیا بات ہے، اس میں بھلا سسکیاں لینے کی کیا بات ہے، اس میں بھلا آنسو بہانے کی کیا بات ہے؟ کچھ صحابہ کے دل والی بات زبان پہ آ گئی کہ صدیق اکبر اس میں رونے والی کون سی بات ہے، ایک بندے ہی کا تو تذکرہ ہوا ہے۔ پھر رازدار نبوت نے کہا، رازدار نبوت نے کہا، اور صحابہ میں سب سے بڑے عالم نے کہا، تمہیں کون بتائے اس بندے سے مراد خود آمنہ کا لال ہے، اور اب وہ دنیا میں رہنا نہیں چاہتے ہیں، اب وہ آخرت کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ اس بندے سے مراد آپ کی اپنی ذات ہے۔ یہ خطبہ جب آپ نے شروع کیا، صدیق اکبر رونے لگے، سسکیوں کی آواز جب بلند ہوئی، رونے کی آواز منبر تک پہنچی، اور میرے نبی کے کان پہ ابو بکر کے رونے کی آواز آئی۔ گجرات والوں، میرے نبی نے خطبے کا عنوان تبدیل کر دیا، میرے نبی نے خطبے کا عنوان تبدیل کر دیا۔ کہنا پتہ نہیں کیا چاہتے تھے، ایک بندے کو اختیار دیا گیا، زندگی کا آخری خطبہ ہے، اہم باتیں کہنا چاہتے ہیں۔ ابو بکر روئے ہیں، میرے نبی نے خطبے کا عنوان تبدیل کر کے میرے نبی نے کہا، اوے لوگو، جس کسی نے مجھ پہ کوئی احسان کیا تھا دنیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ اسی دنیا میں چکا دیا ہے۔ میں نے بڑا زور لگایا ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ میں دنیا میں چکا کے جاؤں، مجھ سے دنیا میں نہیں اتارا گیا، قیامت کے دن رب خود اتارے گا۔ میرے نبی نے خطبے کا عنوان تبدیل کر دیا ہے، خطبے کا عنوان تبدیل ہو گئے ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب زبان میرے نبی کی ہے، عظمت صدیق اکبر کی ہے، مسجد مسجد نبوی ہے،
اب عنوان بدل گئے ہیں، موضوع بدل گیا ہے۔ جس کسی نے مجھ پہ کوئی احسان کیا تھا، ذرا توجہ چاہوں گا، بندیالوی ایک بات کہنا چاہتا ہے، ہاں ہاں حضرت علی نے مجھ پہ بڑے احسان کیے ہیں، حضرت علی کے بڑے احسان ہیں مجھ پر۔ ہجرت کی رات بستر پہ سونا کوئی آسان نہیں تھا، بدر و احد کا غازی بننا کوئی آسان نہیں تھا، خندق کا ہیرو بننا کوئی آسان نہیں تھا، خیبر کا فاتح بننا کوئی آسان نہیں تھا۔ ہاں ہاں حضرت علی نے مجھ پر احسان کیے ہیں، لیکن میں نے بھی تو اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے اس کے حوالے کیا ہے، میں نے بھی تو فاطمہ دے کے بدلہ اتارا ہے۔ ہاں ہاں عثمان ذی النورین کے مجھ پر بڑے احسان ہیں، لیکن میں نے اپنے جگر کے 2 ٹکڑے کاٹ کے ان کے حوالے کر دیے ہیں۔ جس کسی نے مجھ پہ کوئی احسان کیا تھا، میں نے اس کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا ہے۔ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ مجھ سے نہیں اتارا گیا، قیامت کے دن رب خود اتارے گا۔ پھر آگے دیکھیے گا، یوں مسجد نبوی ہے ساری، صحابہ کے مکان ہیں، مسجد نبوی کی 4 دیواری کے ساتھ ساتھ مین گیٹ جو مکانوں کے ہیں وہ گلی میں کھلتے ہیں، سڑکوں پہ کھلتے ہیں۔ صحابہ نے آسانی کے لیے کھڑکیاں رکھی ہوئی ہیں گھروں میں سے مسجد میں آنے کے لیے، تاکہ نماز میں آنے میں آسانی ہو۔ رحمت کائنات نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، لا تبقین خوخۃ فی المسجد، یہ جتنی کھڑکیاں مسجد میں کھلتی ہیں یہ ساری بند کر دی جائیں، کسی کے مکان کی کھڑکی مسجد کے اندر نہیں کھلنی چاہیے، الا خوخۃ ابی بکر، ایک بندے کے مکان کی کھڑکی کھلی رہے گی اور وہ صدیق اکبر کا مکان ہوگا۔ میرے نبی اشارہ کر رہے ہیں کہ میرے بعد اس نے خلیفہ بننا ہے، اور خلیفے کے لیے مسجد میں آنا جانا بہت رہے گا، لہذا ان کے مکان کی کھڑکی کھلی رہنی چاہیے۔ جو لوگ عمرے پہ گئے ہو یا حج پہ گئے ہو، مسجد نبوی میں کھڑے ہو جائیں محراب میں، تو بائیں جانب باب السلام ہے، جس سے نکل کے آپ کھجور کی منڈی میں چلے جایا کرتے ہیں۔ باب السلام سے اگلا جو دروازہ ہے بالکل روضہ رسول کے مقابل میں، اس دروازے کا نام ہے باب صدیق اکبر، اس دروازے کا نام ہے باب صدیق اکبر۔ اگر کبھی پہلے پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا، اب اگر اللہ آپ کو لے جائے تو باب صدیق اکبر کے سامنے کھڑے ہو جائیے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ہذہ خوخۃ ابی بکر، یہ دروازہ عین اس جگہ پہ بنایا گیا ہے جس جگہ پہ صدیق اکبر کا مکان تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک نے فرمایا یہ کھڑکیاں ساری بند کر دی جائیں، ایک کھڑکی کھلی رہے گی اور وہ صدیق اکبر کے مکان کی کھڑکی ہوگی۔ میرے نبی کا آخری خطبہ ہے ابو بکر کے فضائل، اس میں شروع ہو گئے، اور نبی پاک نے فرمایا لو کنت متخذا فی الارض خلیلا، یہ اسی خطبے میں آپ نے فرمایا۔ بخاری نے اس کو نقل کیا، مشکات نے نقل کیا، مسلم نے نقل کیا، ترمذی نے نقل کیا، حدیث کی کتابوں نے نقل کیا، لو کنت متخذا فی الارض خلیلا، اگر میں زمین میں کسی کو خلیل بناتا، وفی روایت، اور ایک روایت میں آیا لو کنت متخذا خلیلا سوی اللہ، اگر اللہ کے سوا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، کسی کو اپنا دلی دوست بناتا، میرے دل کی نس نس میں، میرے دل کی رگ رگ میں، میرے دل کے ذرے ذرے میں محبت سمائی ہے تو عرش والے کی۔ نبی پاک کہنا یہ چاہتے ہیں میرے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے، رب کی محبت سے کوئی جگہ بچی نہیں ہے، اس کی نس نس میں، اس کی رگ رگ میں، اس کے کونے کھدروں میں سمایا ہے تو صرف رب کی محبت سمائی ہے۔ لو کنت متخذا خلیلا سوی اللہ، اوے لوگو اگر میرے دل کے کسی کونے کھدرے میں رب کی محبت کے سوا
کوئی جگہ بچی ہوتی لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، میں دل کے اس کونے میں ابو بکر کو سما لیتا، میں ابو بکر کو اپنا خلیل بنا لیتا۔ معلوم ہوتا ہے خلیل بننے کی جتنی صلاحیتیں ہیں، معلوم ہوتا ہے خلیل بننے کے جتنے اوصاف ہیں، معلوم ہوتا ہے خلیل بننے کی جتنی صفتیں ہیں، وہ ساری صفتیں ابو بکر میں پائی جاتی ہیں۔ اب میں لمبی بحث میں پڑ جاؤں گا تو پھر بات دور نکل جائے گی۔ کچھ لوگوں نے کہا خلیل خلال سے ہے۔ خلیل کس سے؟ خلال سے۔ خلال کا معنی ہوتا ہے درمیان، بیچ۔ خلال کا کیا معنی؟ چیز کا درمیان۔ خلیل وہ ہوتا ہے جس کی محبت انسان کے دل کے اندر ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلیل کہتے ہیں۔ خلیل کون ہوتا ہے؟ خلیل کون ہوتا ہے؟ جو اپنی مرضی دوست کی مرضی کے تابع کر دیتا ہو۔ خلیل وہ ہوتا ہے جس کے دل کے رگ رگ میں دوست کی محبت سمائی ہوتی ہے، وہ خلیل بنتا ہے۔ چلو میں ایک تفسیر کا سہارا لے لیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا آپ خلیل اللہ کیسے بنے؟ سنیے گا، آپ خلیل اللہ کیسے بنے؟ تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں بذلت نفسی لنیران و ولدی للقربان و قلبی للرحمان و مالی للضیفان ہا انا خلیل الرحمان، ہا انا خلیل الرحمان بذلت نفسی لنیران، میں خلیل اس وقت بنا جب میں نے جان آگ کے حوالے کی۔ کس کے لیے؟ دوست کے لیے، اپنے محبوب کے لیے۔ میں خلیل اس وقت بنا جب میں نے اپنی جان آگ کے حوالے کی۔ میں خلیل اس وقت بنا جب میں نے اپنا مال مہمانوں پہ خرچ کر دیا۔ میں خلیل اس وقت بنا جب میں نے اپنا بیٹا اس کے رستے میں قربان کر دیا۔ میں خلیل اس وقت بنا جب میرے دل میں رب کے سوا کوئی نہ رہا، میرے دل میں رب کے سوا کوئی نہ رہا۔ اس وقت میں کیا بن گیا؟ خلیل بن گیا۔ معلوم ہوتا ہے خلیل وہ ہوتا ہے جو اپنے محبوب کے لیے جان بھی خرچ کرے، مال بھی خرچ کرے، عزت بھی خرچ کرے، اولاد بھی خرچ کرے، اس کے دل میں محبوب کی یاد تڑپ تڑپ کے آتی ہو، وہ خلیل ہوتا ہے، وہ خلیل ہوتا ہے۔ میں ثابت یہ کرنا چاہتا ہوں نبیوں میں رب کا خلیل ہے حضرت ابراہیم، اور صحابہ میں آمنہ کے لال کا خلیل ہے صدیق اکبر، وہ ہے خلیل الرحمان، اور یہ ہے خلیل محمد۔ بات تو نتیجے والی بڑی دلچسپ ہوگی، لیکن میں جلدی میں، یہ باتیں وہی ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں، میں ان کو دہراؤں گا تو وقت کا ضیاع ہوگا۔ اس طرح بندہ جتنا طول دیتا رہے تقریر کو طول دیتا رہے گا، لیکن میں اشارہ کروں گا، آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ خلیل کون ہوتا ہے؟ جو اپنی جان یار کے لیے پیش کرے۔ خلیل کون ہوتا ہے؟ جو اپنی اولاد یار کے لیے پیش کرے۔ خلیل کون ہوتا ہے؟ جو اپنا مال یار کے لیے پیش کرے۔ خلیل کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں یار ہی یار بستا ہو۔ گجرات کے لوگوں، بندیالوی کہتا ہے رب نے اپنے خلیل سے کہا جان پیش کر، اس نے کہا آگ میں حاضر ہے، اور آمنہ کے لال نے اپنے خلیل سے کہا جان پیش کر، اس نے کہا غار میں حاضر ہے۔ وہ رب کا خلیل ہے، وہ رب کا خلیل ہے۔ رب نے اپنے خلیل سے کہا، رب نے اپنے خلیل سے کہا جان پیش کر، اس نے کہا نار میں حاضر ہے۔ ذرا جوڑ لگا دوں، نار سمجھتے ہو؟
اس نے کہا نار میں حاضر ہے۔ آمنہ کے لال نے اپنے خلیل سے کہا جان پیش کر، اس نے کہا غار میں حاضر ہے۔ اس نے جان نار میں پیش کی، اس نے جان غار میں پیش کی۔ رب نے اپنے خلیل سے کہا اولاد کی قربانی دے، اس نے اسماعیل پیش کیا۔ میرے نبی نے اپنے یار سے کہا، اس نے عائشہ پیش کی۔ وہ رب کا خلیل ہے۔ وہ رب کا خلیل ہے۔ اس نے اپنا اسماعیل پیش کیا۔ یہ میرے نبی کا خلیل ہے۔ اس نے عائشہ صدیقہ پیش کی، اس نے اسماء پیش کی جس کے چہرے پہ ابو جہل نے تھپڑ مارے۔ وہ دروازے کی دوسری چوکھٹ پہ جا لگی، اس کے دانت ٹوٹ گئے، کان پھٹ گئے، بالیاں گر گئیں، چہرہ سیاہ ہو گیا۔ مار مار کے ابو جہل نے بے ہوش کر دیا۔ اور جب اسماء کو ہوش آیا تو کہنے لگی او مکے کے چودھری، میں کسی تقیہ باز دی دھی نہیں، میں کسی تقیہ باز کی بچی نہیں ہوں، صدیق اکبر کی بیٹی ہوں۔ مجھے پتا ہے میرا باپ کہاں ہے، لیکن تجھے نہیں بتاؤں گی، تجھے نہیں بتاؤں گی۔ لیکن پھر یہ سو گئی، آرام کرنے لگی، زخموں سے چور ہے، دانت ٹوٹا ہوا ہے، کان پھٹ گیا ہے، بالیاں گر گئی ہیں۔ یہ جب ابو جہل چلا گیا، اسے خیال آیا غار میں نبی کتنے دن سے بھوکے ہوں گے۔ اس نے کھانا پکایا، کھانا غار تک لے کے گئی ہے اور اس نے کھانا پیش کیا ہے، چہرہ اس نے چھپایا ہوا ہے۔ رحمت کائنات نے دیکھا، پوچھا، اس نے کوئی توجہ نہ دی۔ صدیق اکبر کی توجہ دلائی گئی، اسماء نے ساری بات بتائی۔ اور بچیوں والو اور بیٹیوں والو، بیٹی کے منہ پر سکا بھائی اور بیٹی کا چچا بھی تمانچہ مارے تو باپ برداشت نہیں کرتا۔ جب صدیق اکبر کو پتا چلا کہ میری بیٹی تمانچے کھاتی رہی تو ابو بکر نے کہا تھا مولا یہ بیٹیوں والی قربانی بھی قبول کر لے۔ اس نے کہا قربانی چاہیے۔ اس نے اپنے خلیل سے کہا اولاد کی قربانی چاہیے، اس نے اسماعیل پیش کیا۔ اس نے اپنے خلیل سے کہا اولاد کی قربانی چاہیے، اس نے عائشہ اور اسماء پیش کی ہے۔ سنیے گا گجرات کے لوگوں، اس نے اپنے خلیل سے کہا مال چاہیے، اس نے اپنے خلیل سے کہا مال چاہیے، اس نے کہا سارا مال مہمانوں پہ خرچ ہے، اور اس نے اپنے خلیل سے کہا مال چاہیے، یہ گھر میں جھاڑو دے کے لے آیا۔ اس نے بھی مال پیش کیا، اس نے بھی مال پیش کیا۔ بڑی عجیب بات ہے نا۔ اس دن حضرت عمر کے حالات اچھے تھے اور دوستوں کا پتہ ہوتا ہے بھئی آج ہمارا دوست کتنے پانی میں ہے، اور انہیں یہ پتا تھا بھئی ابو بکر کا حال آج کل مالی تھوڑا سا پتلا ہے اور میرے حالات اچھے ہیں، یہ ہر دفعہ آگے بڑھ جاتا ہے، آج دیکھتا ہوں کیسے بڑھ جائیں گے۔ مال کو آدھو آدھ کیا، آدھا میرے نبی کی خدمت میں لے کے آئے، آدھا بال بچوں کے لیے رکھا، مال کا ڈھیر لگ گیا۔ اتنے میں صدیق اکبر بھی آئے، مال تھوڑا سا ہے۔ ابو بکر حضرت عمر مسکرانے لگے، میرا کام بن گیا، میں آگے نکل گیا، لیکن عرش والا یہ کیسے چاہے کہ کوئی ابو بکر سے آگے نکل جائے۔ نبی پاک نے جب سوال کیا، سوال کی نوعیت نے ابو بکر کو آگے کر دیا، عمر کو پیچھے کر دیا۔ نبی پاک نے یہ نہیں پوچھا مال کتنا لائے ہو، 1000 کا، 5000 درہم کا، 10,000 درہم کا، کتنا مال، کتنی کھجوریں لائے ہو، نہیں پوچھا میرے نبی نے۔ میرے نبی نے پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑا، کتنا لائے، کتنا چھوڑا؟ انہوں نے کہا آدھا گھر والوں کے لیے، آدھا آپ کی خدمت میں۔ میرے نبی نے کہا میرے خلیل گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑا؟ صدیق اکبر نے کہا
مال منگیا ہوئے یار، مال منگیا ہوئے یار، تو پھر ابو بکر گھر میں چھوڑ کے آئے، یا رسول اللہ جھاڑو دیا، دیواروں پہ ہاتھ مارے کہیں سوئی نہ رہ جائے، تن کے کپڑے اتارے، ٹاٹ کا لباس پہنا، کانٹے کے بٹن لگائے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا اور غالباً امام رازی نے تفسیر رازی میں اس کو نقل کیا، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے اور بٹن جو ہیں وہ کانٹے کے لگائے ہوئے ہیں، تن کے کپڑے اتار کے صدیق اکبر نے دیے ہیں، اور جب محفل میں بیٹھے ہیں اتنے میں جبریل امین اترے ہیں، نبی پاک نے دیکھا جبریل نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جبریل یہ نیا لباس کیسا؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ ذرا نگاہ اوپر اٹھائیے نا۔ آسمانوں کے پردے ہٹائے گئے، نبی پاک نے دیکھا سارے ملائکہ نے یہی لباس پہنا ہوا، سارے ملائکہ نے یہی لباس پہنا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ صدیق اکبر کا یہ لباس رب کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے آسمانوں میں اعلان کیا سارے ملائکہ صدیق کی نقالی کر کے دکھاؤ۔ اوے گجرات کے لوگوں، میری طبیعت اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ سے طویل گفتگو کروں۔ اس نے اپنے خلیل سے کہا مال چاہیے، اس نے کہا سارا مال مہمانوں کے لیے وقف ہے۔ اس نے اپنے خلیل سے کہا مال چاہیے، اس نے کہا سارا گھر تیرے قدموں پہ نچھاور ہے، سارا گھر تیرے قدموں پہ نچھاور ہے۔ اس کا جو خلیل تھا اس نے بیت اللہ بنایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، برکت والا، رحمتوں والا، امن والا، خوبیوں والا، برکتوں والا، امن والا۔ رب کے خلیل نے، ہے توجہ، ایسے نہ ہو میں بات کر کے آگے چلا جاؤں آپ پیچھے سوچتے رہ جائیں۔ اس کے خلیل نے بیت اللہ بنایا برکتوں والا، اس کے خلیل نے بیت اللہ بنایا رحمتوں والا، اور اس کے خلیل نے مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کے دی۔ مسجد نبوی کے بنانے کا سبب اس کا خلیل بن گیا۔ اس نے جو گھر بنایا اس کے لیے رب نے کہا مبارکہ، اس کے خلیل نے جو گھر بنایا رب نے کہا رحمتوں والا، اس کے خلیل نے جو گھر بنایا رب نے کہا امن والا، اور اس کے خلیل نے جو گھر بنایا اس کے لیے میرے نبی نے کہا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر کے ٹکڑے سے لے کے منبر تک کا جو ٹکڑا ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اس کے خلیل نے جو گھر بنایا وہ برکتوں والا تھا، اس کے خلیل نے جو گھر بنایا وہ جنت کا ٹکڑا بن گیا۔ تو سنو گجرات کے لوگوں، سنو گجرات کے لوگوں، اس کا جو خلیل تھا حضرت ابراہیم تھا، اس کا جو خلیل تھا حضرت ابراہیم تھا۔ اللہ نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، انہو کان صدیقا نبیا، میرا ابراہیم صدیق تھا، اور اس کا جو خلیل تھا معراج والی رات میں میرے نبی نے کہا دھرتی پہ صدیق ہے ہی تو۔ اس نے بھی اپنے خلیل کو صدیق کہا، اس نے بھی اپنے خلیل کو، زور سے بولو یار، اس نے بھی اپنے خلیل کو کیا کہا؟ صدیق کہا۔ اس نے بھی اپنے خلیل کو کیا کہا؟ صدیق کہا۔ مولا میں واپس پلٹوں گا، کون مانے گا کہ میں مکے سے بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور پھر میں سدرۃ المنتہا سے اونچا نکل گیا، اور پھر میں وہاں تک پہنچا جہاں حضرت موسیٰ کی روح کبھی نہیں پہنچی، پھر میں وہاں تک پہنچا جہاں تک جبریل کا ذہن کبھی نہیں پہنچا،
کون مانے گا کون مانے گا؟ اللہ نے فرمایا نہ گھبرا میرا سونا پیغمبر، سارے لوگ تیری تکذیب کریں گے، ابو بکر تیری تصدیق کرے گا، ابو بکر تیری تصدیق کرے گا۔ اس نے اپنے خلیل کو کہا انہو کان صدیقا نبیا، اس نے اپنے خلیل کو کہا کہ تو کون ہے؟ صدیق ہے۔ میں بالکل نتیجے کی طرف آپ کو لے آنا چاہتا ہوں اور بڑی دلچسپ بات کہنے لگا ہوں۔ میں خوش تب ہوں گا کہ جب میں اس کے خلیل کی بات کروں گا نا تو اس کے خلیل کی بات آپ پہلے ہی سمجھ جائیں، مزہ تب ہے۔ میں کروں گا اس کے خلیل کی بات، لیکن آپ نتیجہ نکالیں گے بھئی اس کا خلیل پھر کیا ہے؟ کروں؟ اس نے جب اپنے خلیل کو پرکھ لیا، اس نے جب اپنے خلیل کو امتحانوں کی بھٹیوں سے گزار لیا، اس نے جب اپنے خلیل کو آزما لیا، اس نے جب اپنے خلیل کا امتحان لے لیا، اس کا خلیل جب کامیاب ہو گیا، اللہ نے انعام میں کیا دیا؟ فرمایا انی جاعلک للناس اماما۔ نہیں سمجھے ہو؟ نہیں سمجھے ہو؟ اس کا خلیل جب کامیاب ہو گیا، اس کا خلیل جب امتحان کی بھٹیوں سے نکل آیا، اس نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا، میں نے تجھے پیشوا بنایا۔ کیا میں نا میرے خلیل تیرے بعد آخری نبی تک جتنے نبی آئیں گے تیری اولاد میں سے آئیں گے۔ یہ معنی ہے امامہ کا۔ امامہ کا کیا معنی ہے؟ یہ نہیں کہ امامت کا درجہ کوئی نبوت سے بلند ہے، جیسے ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں نبی تو وہ پہلے تھے اب امام بنایا جا رہا ہے تو شاید امامت کا درجہ نبوت سے بالا تر ہے۔ نہیں، امام سے مراد پیشوا، یعنی آپ کے بعد جتنے نبی آئیں گے وہ تیری بولو تیری اولاد میں سے آئیں گے۔ اس کا خلیل جب کامیاب ہو گیا، اس کا خلیل جب امتحانوں میں کامران ہو گیا، اس نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اور اس کا خلیل جب کامیاب ہو گیا، امتحانوں کی بھٹیوں سے نکل آیا، تو وفات سے 5 دن پہلے اس نے کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اس نے اپنے خلیل کو اس نے اپنے خلیل کو امامت دی، اس نے بھی اپنے خلیل کو امامت دی۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے امامت کروائے۔ کہتا ہے حجۃ الوداع سے نبی پاک واپس آ رہے تھے تو خم غدیر پہ نبی پاک نے خطبہ دیتے ہوئے کہا من کن تو مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ایک خلافت دیتی ہے، یہ خلافت کا اعلان تھا، یہ امامت کا اعلان تھا۔ او میرے دوست، مولا کا معنی امام کسی لغت میں نہیں، مولا کا معنی خلیفہ کسی لغت میں نہیں، مولا کا معنی امام کسی لغت میں نہیں۔ آنکھ قاموس اٹھا، مفردات امام راغب کی اٹھا، مولا بمعنی مالک، مولا بمعنی غلام، مولا بمعنی مددگار، مولا بمعنی دوست، مولا بمعنی محب۔ اب میں نہ کر من کن تو مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں دوست اس کا علی دوست۔ اوئے
من کنتو مولا ہو فعلی مولا، ان لفظوں سے امامت، خلافت، مصلی، منبر ثابت نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس آ، میں تجھ کو بتاؤں امامت خلافت کن لفظوں سے ثابت ہوتی ہے۔ مرو ابا بکر، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور لوگوں، جس وقت میرے نبی یہ فرما رہے تھے، حضرت علی مدینے سے باہر تھے نا، بولتے نہیں ہو، کہیں سفر پہ گئے ہوئے تھے، جنگ پہ تھے، جہاد پہ تھے۔ حضرت علی مدینے میں، نبی پاک کے چچا عباس مدینے میں، حضرت علی کے بھائی مدینے میں، جعفر کے بیٹے عبداللہ مدینے میں، حضرت حسن مدینے میں، حضرت حسین مدینے میں، عباس کے بیٹے عبداللہ مدینے میں، عبید اللہ مدینے میں، فضل ابن عباس مدینے میں، چاچا مدینے وچ، چاچے دے پتر مدینے وچ۔ نبی پاک نے فرمایا مرو ابا بکر، میری برادری کے لوگ پیچھے کھڑے ہو۔ مصلی پہ کون آئے گا؟ اس نے اپنے خلیل کو امامت دی، اس نے بھی اپنے خلیل کو امامت دی۔ ایک روایت میں آیا حضرت ابوبکر موجود نہیں، حضرت بلال نے سمجھا لیٹ ہو گئے، دیر ہو گئی ہے، انہوں نے حضرت عمر سے کہا نماز پڑھائیے۔ حضرت عمر آئے مصلی پہ، یوں کھڑکی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی، بالکل اس دیوار میں، اور یہ منبر ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، تکبیر ہوئی ہے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر، آواز حجرے میں پہنچی، آمنہ کے لال نے محسوس کیا آواز میرے یار دیتے نہیں، آواز میرے یار دیتے نہیں۔ حجرے ہی سے میرے نبی نے کہا لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، یا اللہ والمومنون، عرش پہ اللہ انکار کرتا ہے، فرش پہ مومن انکار کرتے ہیں، الا ابا بکر، عمر کو کہو نماز توڑ دے۔ جی مصلی پہ کھڑا ہوگا تو کون کھڑا ہوگا؟ کس کو کھڑا کیا؟ ایک دن طبی اسمبلی، فرمایا نماز ہو گئی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ فرمایا وضو کرواؤ، میں بھی مسجد نماز پڑھنا چاہوں، میں بھی نماز مسجد میں پڑھنا چاہوں۔ وضو کروایا گیا، کمزوریاں، نکاہتیں، پاؤں اٹھتے نہیں، دو آدمیوں کے سہارے میرے نبی مسجد میں تشریف لائے، پاؤں مبارک زمین پہ گھستے ہوئے آ رہے ہیں، یوں ہی کھڑکی سے داخل ہوئے۔ ابو بکر کو پتا چلا کہ نبی آ گئے، کچھ ادھر کے صحابہ نے اشارہ کیا بھئی نبی آ گئے۔ ابو بکر نے قدم پیچھے ہٹائے، یہ سچا عاشق تھا، ورنہ تو لوگ کہتے ہیں نبی حاضر ناظر ہے پر اسی مصلی نہیں چھڑنا۔ نبی ہے صحیح لیکن ہم نے مصلی نہیں چھوڑنا۔ میں کہتا ہوں بچو، یا عقیدہ چھوڑ یا مصلی چھوڑ، یا عقیدہ چھوڑ یا مصلی چھوڑ۔ اگر نبی حاضر ناظر ہیں، تو کون ہے مصلی پہ کھڑے ہونے والا؟ نبی آ گئے۔ جملہ بڑا عجیب کہنے لگا ہوں، ہے توجہ؟ وہ ہے توجہ؟ ابھی تو یار میں نے آخری جوڑ ملانا ہے اور وہ بڑا دلچسپ جوڑ ہے۔ نبی پاک کھڑکی سے داخل ہوئے، ابو بکر نے قدم پیچھے ہٹائے، نبی پاک نے دیکھا
ابو بکر پیچھے ہٹ رہے ہیں. آپ نے فرمایا مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر، میری جگہ تے کھلوتا رہ. مکانہ کا یہ معنی نہیں ہے، مکانہ کا یہ معنی نہیں ہے، میں نہ کروں گا لطف آ جائے گا. میری جگہ تے کھلوتا رہ نہیں، فرمایا مکانہ کا ابو بکر اپنی جگہ تے کھلوتا رہ. معلوم ہوتا ہے یہ جگہ کس کی ہے. مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر. ابو بکر کھلوتا رہ، ابو بکر کھلوتا رہ، ابو بکر کھلوتا رہ. میں آج نماز پڑھان نہیں آیا، میں ویکھن آیا تیری امامت دا منکر کون ہے. آج میں مہر لگانے آیا ہوں تیری امامت پر. اس نے اپنے خلیل کے حوالے امامت کی، اس نے بھی اپنے خلیل کے حوالے، بولو بولو یار، اس نے بھی اپنے خلیل کے حوالے. نبی پاک نے فرمایا کھلوتا رہ. ابو بکر نہیں کھڑے ہوئے، سچا عاشق تھا، نہیں کھڑے ہوئے، پیچھے ہٹ گئے. نبی پاک مصلی پہ آئے، ابو بکر مکبر بنے. ذوف کی وجہ سے نبی پاک کا آواز اونچا نہیں نکلتا تھا، آپ آہستہ تکبیر کہتے، ابو بکر زور سے تکبیر کہہ کے پچھلوں تک پہنچاتے. اوے گجرات کے لوگوں، اٹھاؤ بخاری، اٹھاؤ ابن ماجہ، اٹھاؤ ابو داؤد، اٹھاؤ ترمذی، اٹھاؤ سیاستہ کی کتابیں. ساری حدیثیں کہتی ہیں میرے نبی نے قرات کو وہیں سے شروع کیا، وہیں سے شروع کیا، یہاں سے ابو بکر نے چھوڑا تھا. آدھی فاتحہ پڑھی یا پوری فاتحہ پڑھی، اگلی سورت شروع کر چکے تھے. میرے نبی نے وہیں سے سورت کو شروع کر لیا. یہ میرے نبی کی آخری نماز ہے. اگر فاتحہ کے بغیر میرے نبی کی نماز ہو گئی تو حنفیاں دی بھی ہو گئی. تو پھر ہماری بھی، جو لوگ کہتے ہیں فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہاں تو میرے نبی نے فاتحہ نہیں پڑھی. میرے نبی نے قرات کو وہیں سے شروع کیا جہاں سے ابو بکر نے چھوڑا تھا. اور یہ میرے نبی کی مسجد میں آخری نماز تھی. بعد میں نبی پاک نے پوچھا ابو بکر میں نے جو تجھے کہا تھا کہ کھڑے رہو، کھڑے رہو، پھر تم کھڑے کیوں نہیں رہے؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابو قحافے کے بیٹے کی مجال. حضرت ابو بکر کے والد کی کنیت ہے ابو قحافہ، نام ہے عثمان. حضرت ابو بکر کے والد کا نام کیا ہے اور کنیت کیا ہے؟ ابو قحافے دے پتر دی جرت کہ نبی جس محفل میں موجود ہو پھر ابو قحافہ کا بیٹا امامت کروائے. میری جرت نہیں تھی آپ کے سامنے امامت کروانے کی. اس نے اپنے خلیل کو امامت پیش کی. اس نے بھی اپنے خلیل کو. اگلی بات جو جوڑ لگانے لگا ہوں، مزہ تب ہے جب میں اس کے خلیل کی بات کروں گا نا تو اگلی گل تسی آپ سمجھنی تے سمجھنی انجے بھئی ایک ویری مسجد سبحان اللہ نال گونج جائے. میری عادت تو نہیں ہے کہ میں لوگوں سے کہوں سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ کہو، لیکن یہاں چاہوں گا پہلی بات میں کروں گا، اگلی آپ سمجھ آ جائے گی. کہوں ذرا بالکل خاموشی ہو جائے اور میری طرف توجہ رہے. وہ رب کا خلیل، یہ میرے نبی کا خلیل. اس نے اپنے خلیل سے کہا جان پیش کر، اس نے کہا نار میں حاضر. اس نے اپنے خلیل سے کہا جان پیش کر، اس نے کہا غار میں حاضر. اس نے کہا مال پیش کر، اس نے کہا مہمانوں کے لیے حاضر. اس نے کہا خلیل سے مال پیش کر، اس نے سارا گھر پیش کر دیا. اس نے اپنے خلیل سے کہا اولاد کی قربانی چاہیے، اس نے کہا اسماعیل حاضر ہے. اس نے کہا
عائشہ حاضر ہے، اس کے خلیل نے بیت اللہ بنایا، اس کے خلیل نے مسجد نبوی بنوائی، اس نے اپنے خلیل کو صدیق کہا، اس نے اپنے خلیل کو صدیق کہا، اس نے اپنے خلیل کے سپرد امامت کی، اس نے اپنے خلیل کے سپرد امامت کی۔ اس کے خلیل کا جو دشمن تھا، اس کے خلیل کا جو دشمن تھا حضرت ابراہیم کا، اس کے ناک میں سے مچھر داخل ہوا، دماغ میں پہنچا، خارش ہونے لگی، پھر خارش ہوئی تو تھپڑ لگنے لگے۔ اس کے خلیل کا جو دشمن تھا، اس کو جب سزا ملنے لگی، مچھر داخل ہوا، خارش ہونے لگی، تھپڑ لگنے لگے، پھر جب آرام نہ آیا، جوتیاں پڑنے لگی، ماتم ہونے لگا، اور اس کے خلیل کا جو دشمن تھا، اس کے خلیل کا جو دشمن تھا، اس کے خلیل کا، اس کے خلیل کا، اس کے خلیل کا جو دشمن تھا، وہ پیٹتے پیٹتے مر گیا، اور اس کے خلیل کا جو دشمن ہے، یہ بھی پیٹتے پیٹتے مر جائے گا انشاءاللہ۔ انبیاء کی جماعت میں میری سنیں، میری بات سنیں، جذبات کنٹرول رکھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ باد۔ زندہ تو ہمیشہ رب نے رہنا۔ ہاں، آپ میرے لیے، ہمارے علماء کے لیے دعا مانگیے صحت کی، کہ صحت ہو، بندہ بولنے کے قابل ہو، صحت ہو، بندے میں قوت ہو۔ ایک خلیل پورے نبیوں کی جماعت میں، وہ کون ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اور صحابہ کی جماعت میں آمنہ کے لال کے خلیل بننے کے لائق کون تھا؟ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا سِوَى اللَّهِ لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا۔ اللہ نے عرش پہ بیٹھ کے ابراہیم کو خلیل بنایا، اور میرے نبی نے کہا میرے خلیل بننے کی جتنی صلاحیتیں، وہ وصف اور صفتیں تھیں، وہ ساری کی ساری صدیق اکبر میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔